اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون صلوات بھیجی محمد علی محمد پر آپ سے گزارش کریں گے مرحوم پروفیسر عاصم زیدی اور مرحومہ نرجس خاتون زیدی اس خاندان کے دیگر مرحومین کے علاوہ محترمہ صالحہ زیدی کے خاندان کے مرحومین اپنے تمام مرحومین تمام شہداء ملت خاص طور پر رہبر معظم کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات. عزیزان محترم، کل ہم نے گفتگو کا آغاز کر دیا تھا کہ دو چیزیں جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں لیکن ہم نے اس سے گریز کر کے موضوع وہی رکھا ہے لیکن گریز کر کے کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ایک انتظار دو قسم کا ہوتا ہے. اس پہ بات ہو رہی ہے، ہم بھی برسوں سے کر رہے ہیں، آپ بھی سنتے چلے رہے. ایک وہ انتظار ہے کہ جو محض انتظار ہے، جیسے بنی اسرائیل کا انتظار تھا، جیسے بنی اسرائیل کا انتظار کے بعد پھر انتظار تھا، یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرتے رہے، ان کا ساتھ نہیں دیا. پھر جناب طالوت کے زمانے میں نہیں، جالوت کے مقابلے میں جب جبر و استبداد کا شکار ہوئے، جب بھی ساتھ نہیں دیا حق والوں کا. لیکن بہرحال ایک طبقہ ہوتا تھا جو بیچارہ کھڑا ہو جاتا تھا، لڑتا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد پھر وہ اپنی ڈگر پر چلے جاتے تھے. یہاں تک پہنچیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہودیوں کا کیا کردار ہے اور یہودی کون سی شکلیں اختیار کریں گے آج کے دور میں، نا کیا کیا بنیں گے، یہ سب پہنچیں گے. لیکن پہلے انتظار کی ہم بات کر رہے تھے کہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی طبقہ ایسا نہیں جو کسی منجی بشر کا انتظار نہ کر رہا. کوئی طبقہ، دیندار ہو یا بے دین، سب انتظار کر منجی بشر کا. دنیا کے حالات ایسے ہو جائیں گے، بتا دے کہ انتظار ایسے ہو جائے گا کہ ہر کوئی مسیحا کا انتظار کرے گا کہ کوئی مسیحا ہونا چاہیے جو اس ماحول سے، ظلم و ستم کے جبر سے، بے عدالتی سے نجات دلائے. ہر آدمی کی خواہش ہو جائے گی کہ کوئی ایسا ضرور ہونا چاہیے. ایسے ماحول میں ہم چلے جائیں گے. تو تاریخی طور پہ کچھ چیزیں ہم آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں حوالوں سے. توریت، زبیر، ان سب میں کیا لکھا؟ دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت پڑھا اس میں کیا ہے؟ لقد كتبنا فی الزبور، ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا. اب زبور میں کہاں لکھا ہے وہ میں آج بتاؤں گا آپ کو، تاکہ حوالہ کیا ہوگا، محفوظ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے آج موبائل کا سہارا لیں گے، پریشان نہ ہوئیے گا. 2-3 سال سے ہم ایسے موضوعات پہ سہارا ہمیشہ موبائل کا لیتے ہیں تاکہ کوئی حوالہ غلط نہ ہو جائے. بہت سارے حوالے میں مشکل ہو جاتی ہے بعد میں. آپ کے سوشل میڈیا کا دور ہے نا، وہ یہی کہے گا نا دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہے گا غلط پڑھ رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس لیے وہ حوالے سب آپ کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں گے کہ زبور میں کہاں ہے، انجیل میں کہاں ہے، توریت میں کہاں ہے، یہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا. اور اس کے بعد یہودیوں کا کتنا پختہ عقیدہ ہے کہ جب وہ آئے گا مسیحا، ان کا مسیحا سے مراد وہ جس کو مہدی موعود کہتے ہیں، وہ آصف برقیہ کا ایک دوسرا روپ. یہ آج کے دور میں یہ سمجھیے دجال. وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ دجال کا. اس کی پوجا بھی کرتے ہیں، وہ سب ابھی ہم آپ کو بتا دیں گے. وہ دجال کی پوجا بھی کرتے ہیں، وہ دجال کا انتظار. کیوں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ جب وہ آئے گا تو ایک ایک مشرک کو قتل کر دے گا. اور ان کے مشرک کی تعریف آپ جانتے ہیں، یہودی کے سوا دنیا میں جو بھی ہے سب مشرک ہے. اس لیے وہ معصوم بچوں کے قتل پہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم نے مشرکین اور ان کے بچوں کو مارا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پہلے مرحلے میں مسلمان ہیں، یہ نہ سمجھے کہ مسیحی ان کا ٹارگٹ نہیں ہے. مسیحی بھی ان کا ٹارگٹ ہے جب آپ ان کو پڑھیں گے. لیکن ابھی مسیحیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات کہ ہم بھی ان کا ٹارگٹ ہے. مسیح ان کا ٹارگٹ ہے. پہلے مرحلے میں مسلمان اس لیے ٹارگٹ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ سب سے خطرناک یہ ہیں.
سب سے خطرناک مسلمان. مسلمانوں میں پھر سب سے بڑا ٹارگیٹ ان کا کون ہے؟ ٹارگیٹ پورا اسلام ہے, ٹارگیٹ پورا مسلمان ہے. جبھی تو سب پہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں نا, گریٹر اسرائیل کے نام پہ آگے بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھتے رہے ہیں. کوئی ان کے لیے کوئی قانون دنیا میں نہیں ہے, نہ ان کے لیے معاہدہ ہے, نہ ان کے لیے صلح, نہ ان کے لیے جنگ بندی کوئی حیثیت رکھتی ہے, کوئی نہیں ہے. آپ نے 2 جہازوں کو کیوں مارا؟ جمہوری اسلامی الزام ہے کہ 2 جہازوں کو وارننگ فائر, وہ کیا تھا وارننگ فائر, وارننگ فائر کیوں مارا؟ چلو بھائی حملہ ہو گیا. وہاں بھی تو جنگ بندی ہوئی تھی غزہ میں, لبنان میں بھی تو ہوئی. کوئی پوچھ رہا ہے دنیا میں؟ یورپ کو ہوش آ رہا ہے, مغربی دنیا کو ہوش آ رہا ہے, عرب ممالک کچھ بول رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ بول رہا ہے نہیں بول رہا نا, سمجھ رہا ہے. لہٰذا پہلے مرحلے میں کیا کرے, پورے اسلامی ممالک کو جھکاتے جو قبضے میں لیتے چلے. اب ان میں لڑنے والا کون ہے؟ اب سب سے بڑا ٹارگیٹ ہو گیا, یعنی پوری دنیا مشرک ہے. پھر مسلمان سب سے خطرناک, اور مسلمان میں وہ خطرناک جو ہمارے حملوں کا جواب دے وہ جا رہے ہیں. وہ متشدد نہیں ہے, وہ تشدد نہیں کر رہے, وہ جبر نہیں کر رہے, وہ قتل عام نہیں کر رہے, وہ کوئی ظلم, وہ کوئی گناہ نہیں کر رہے. ان کے جواب دینے والے کو کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. جو ان کی دہشت گردی, اب تو سمجھ میں آ رہا ہے نا, پوری دنیا کی سمجھ میں آتا جا رہا ہے یہ کھیل, وہ دہشت گردی کر رہے ہیں, کرتے رہے, کوئی نہیں پوچھے گا. ہمارا میڈیا کو بھی وہ 2 جہاز نظر آ رہے ہیں. بھائی ایران نے پہل کی, خدا کے بندے برسوں سے وہ مار رہے ہیں, 78 سال سے مسلمانوں کو غزہ میں فلسطین میں مار رہے ہیں, 47 سال سے انہیں مار رہے ہیں. وہ 2 نظر آ رہا ہے تمہیں؟ اور کسی ملک کے رہنماؤں کو قتل کر دینا, دنیا میں کسی جنگ میں ایسا نہیں ہوتا, جنگ عظیم میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا, نہ ہوگا, نہ قانون ہے کہ کسی ملک کے سربراہوں کو اڑا دیا جائے. نہیں, ان کو نہیں مارا جاتا تھا. یہ اعزاز ہے جمہوری اسلامی کا کہ کوئی احمق اور پاگل ہی ہوگا جو ان پہ اعتراض کی انگلی اٹھاتا ہے یا اٹھا رہا ہے, ورنہ یہ وہ قوم ہے جس نے پہلے قائدین کو قربان کیا ہے, بعد میں قوم آئی ہے جس نے سب سے پہلے اپنے رہنماؤں کی قربانی دی. یاد رکھے گا, اس لیے آج کی بات نہیں کر رہا, انقلاب سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت بھی پہلے ان کے علماء نے قربانی دی ہے. آیت اللہ سعیدی, آیت اللہ غفاری, آیت اللہ بہشتی تو اس کے بعد شہید ہوئے, لیکن اس سے پہلے والوں کے نام لے رہا ہوں میں. آیت اللہ سعیدی, آیت اللہ غفاری, یہ سب پہلے جن کو ڈرل مار کے زندانوں میں مارا گیا. آیت اللہ شہید حسن مدرس, شہید حجت الاسلام نواب مجتبی صفوی, یہ سارے پہلے مارے گئے. موسیٰ خیابانی, مرزا کوچک خان, یہ سارے وہ ہیں. یعنی پہلے علماء نے آیات الزام نے قربانیاں دی, پھر قوم انقلاب لے کر آئی. اور جب جنگ شروع ہوئی تو اس میں بھی پہلے, سب سے پہلے کون؟ رہنما جا رہے ہیں. ایسی جنگ دنیا نے نہیں دیکھی ہوگی کہ پہلے رہنما. جب جہاں پہلے رہنما اپنی قربانیاں پیش کر دیں تو پھر اب اندازہ لگائیے کہ قوم کا کیا حال ہوگا, قوم کا جذبہ کہاں پر ہوگا, کس جگہ پہ کھڑا ہوگا قوم کا. آپ اپنے تجزیے کرتے رہیے, آپ اپنی لنترانیاں ہانکتے رہیے. یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے ان کو کہہ رہا ہوں جو میڈیا پہ بیٹھے لنترانے کرتے رہو, لیکن تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم جو بھی تجزیہ کر رہے ہو وہ مٹیریلسٹک ہے, وہ مادی ہے. وہ کیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جدلی مادیت. یہ جدلی مادیت ہے جو آپ کر رہے ہو. یہ سب آپ دوسرے پہلو کو دیکھ ہی نہیں رہے ہو کہ وہاں ایک دوسرا اور مضبوط ترین پہلو جو ہے وہ روحانی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ روحانی پہلو ہے, وہ مانوی پہلو ہے کہ وہ ہر نقصان کو 47 سال سے برداشت کر رہے ہیں, اسٹینڈ کر رہے ہیں, کھڑے ہوئے. اور یاد رکھیے کہ آخری زمانے میں ایک ہی قوم کی علامت بتائی گئی بس, اور کسی کی نہیں. ایک ہی قوم کے جو امام زمانہ کے سپاہی ہوں گے, جو حقیقی منتظر ہوں گے, وہ فولاد سے زیادہ سخت ہوں گے, پہاڑوں سے زیادہ سخت ہوں گے. ساری دنیا مل کر انہیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکی کہ وہ دیوانوں کی طرح اپنے امام کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. ایک صلوات میری محمد آل محمد پر. وہ دیوانوں کی, یعنی وہ ایسے عاشقان مہدی ہوں گے کہ وہ دیوانوں کی طرح امام مہدی کو تلاش کرتے ہوں گے, اور بالآخر وہ کامیاب ہو جائیں گے. اب یہ کتنا عرصہ لگتا ہے یہ مجھے نہیں معلوم, کوئی طے بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی طے کرتا ہے تو احمق ہے یا بے وقوف ہے یا جاہل ہے. اس کو آج کل چل رہا ہے نا 2030 میں ہو جائے گا, 2040 پہلے بھی چلا تھا جب ملینیم چینج ہو رہا تھا, یاد ہے نا آپ کو؟ بڑے بڑے پیدا ہو گئے تھے جو قادری, تو بس جی 2000 میں دنیا ختم ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور یہاں آپ کی طبقہ پیدا ہوا تھا جس کو میں نے نپٹا تھا اس زمانے میں. وہ کہتے ہیں 2010 میں دنیا ختم, امام آ رہے تو جس میں وہ تقریر کرتے میں بھی اسی میں تھا. وہیں پہ میں نے پھر ان کی کلاس کی, ان کو ہوش میں ہو, وہ 2010 گزر گیا, 26 آ گیا.
وہ بیچارے کا انتقال بھی ہو گیا، خود چلے گئے، کچھ نہیں ہوا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ خواہ کی کبھی سستی شہرت ہوتی ہے، کبھی لوگوں کو گمراہ کرنے کا باقاعدہ منصوبہ ہوتا ہے. کبھی سستی شہرت کہ اپنی قابلیت کا اظہار کرنا پڑے، مجھے سب پتا بھائی یہ ہونے والا ہے. اور بعض اوقات منصوبہ بندی کے تحت لوگوں کے عقیدے کو ڈیمیج کرنا، کہ جب نہیں ہوگا تو لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا بار بار ہم سے کہتے ہیں، جیسے وہ جناب نوح کے زمانے میں ہوتا تھا نا، جب آئے گا طوفان، اب آئے گا، نہیں آتا تھا، لوگوں کا عقیدہ بدل جاتا تھا، مرتد ہو جاتے تھے، واپس چلے جاتے تھے، آخر میں 40 بچے جو کشتی میں سوار ہوئے. سمجھ میں؟ تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جگہ جگہ سے بھانت بھانت کی بولیاں. بھائی طے ہے، علم الساعہ کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. کس کے پاس ہے؟ رسول کے پاس بھی نہیں، امام کے پاس بھی. قرآن کہہ رہا ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. اور اگر ہے بھی تو بتانے کی اجازت. چلیے آسان کر دیا آپ کے لیے، اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے میرا لفظ، حالانکہ بات وہی ہے جو میں نے کر دی. علم الساعت کس کے پاس ہے؟ قرآن گواہی دے کہ یہ وہ ساعت کا علم صرف اللہ کو ہے، اور کسی کو. رسول سے پوچھا گیا، رسول نے کہا علم الساعت صرف اللہ کے پاس. معصوم سے پوچھا گیا، جس امام سے پوچھا گیا، ہر امام نے جواب دیا علم الساعت اللہ کے پاس. اس کی واضح سی دلیل امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ حدیث ہے، مستند ترین احادیث میں، کہ اس میں اعظم 72 یا 73 ہے الفاظ. اس میں اعظم کس میں؟ 72 یا 73. تھوڑا سا بتا بھی دیں گے آپ کو اس کے بارے میں، کیونکہ اس بارے میں بات کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے عام مجلس میں، لیکن ذرا سا آپ کو اشارہ دے دیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب ان میں سے معصوم فرماتے 71 ہیں ہمارے پاس. 71 یعنی سارے ایک نہیں ہیں یا دو نہیں ہیں، 71 ہمارے پاس ہے. وہ ایک یا دو کیا ہے؟ وہی اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق قائم رکھنے کے لیے ہے. معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ ہے جس کے پاس ذاتی ہے، اور یہ وہ ہے جنہیں اللہ نے دیا ہے اور کسی کو بھی نہیں دیا ان معصومین کے سوا. تو وہ ایک یا دو کیا ہے؟ یہ فرق ہے. فرق جیسے آئے ولایت میں جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ اللہ کی ولایت ولایت مطلقہ خاصہ، اس کی ولایت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. ہاں ولایت تکوینی ہو، ولایت تشریعی ہو، کیونکہ اللہ کے لیے وہ ولایت ذاتی ہے. شریک نہ ہونے سے مراد آپ کو سمجھا دیں، کرامات کی بات نہیں کر رہا، معجزات کی بات نہیں کر رہا، عدم سے وجود میں لانے کی طاقت کی بات نہیں کر رہا. وہ اللہ نے معصوم کو دی ہے ولایت. یاد رکھیے گا، بالکل میں اس عقیدے کا ہوں، اس پہ دلیلیں میرے پاس ہزاروں ہیں، مطمئن رہیے. وہ اللہ نے دی ہے ولایت، وہ ولایت ہے. لیکن فرق کہاں ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی ولایت میں کوئی اس کا شریک نہیں. ہنالک الولایۃ للہ الحق، بس کیونکہ اللہ کے لیے ذاتی ہے. کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ ویسے لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے بھائی. میں کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا ساتھ تو دے دو، میرا سانس تو لے لو ذرا اونچی آواز میں، مجھے پتا تو چل جائے کہ آپ اونچی آواز میں سانس لے رہے ہیں. کیونکہ ابھی میں حیدرآباد سے پڑھ کے آ رہا ہوں تو میرا خمار ابھی وہیں پھنسا ہوا ہے. وہاں کا مجمع جو چھوڑ کے آ رہا ہوں ابھی وہ ماشاء اللہ خیر. بہرحال پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، لیکن کبھی کبھی تھوڑا سا سر ہلا دیا کریں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ ہاں بھائی میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میں کوئی آپ سے یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ نعرے لگاؤ، میں آپ سے نعرے وارے تھوڑی مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بولے جا رہا ہوں سب سناٹا چھایا ہوا ہے. مسئلہ کیا ہو گیا؟ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. چلیے بات کو لے کر آگے چلتے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کے لیے اللہ کو کسی نے دی ہے؟ نہیں دی نا. پیغمبر ختمی مرتبہ نے خود لے لی ہے، علی نے خود لی ہے، اماموں نے خود لے لی. کس نے دی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، کسی جاہل کی سمجھ میں نہیں آتا تو اس کی جہالت کا ماتم کرو. ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اللہ کے لیے ذاتی ہے نا، اس کو کسی نے نہیں دی. باقی جو دی وہ اللہ نے دی ہے. تو یہ فرق ہے بندے اور عبد اور معبود کا فرق، جو کبھی ہم نے آپ کو بتایا تھا. عبد اور معبود میں فرق رکھنے کے لیے تاکہ گمراہ نہ ہو جانا. مسیحیوں کے گروہ کی طرح حضرت عیسیٰ کو جس نے خدا بنا لیا تھا، معجزے دیکھ کے تو خدا بنایا تھا نا، تو ایسا نہ ہو کسی معصوم کے معجزے دیکھ کے تم بھی ادھر ادھر ہو جاؤ. یہ اللہ نے دی ہوئی وہ صفت ہے جو اللہ اپنے محبوب ترین بندوں کو عطا کر دیتا ہے. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر.
یہ حدیث. ابھی حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ ہم نے بھی رمضان میں آپ کے سامنے ایک خطبہ پڑھا تھا، ماذا قال علی لآخری زبان، جو آپ نے آخری زمانے کے لیے خطبہ پڑھا تھا. خطبہ ہے مولا کا، وہ ہم نے پڑھا تھا سلاح اہل خراسان فی آخری زمان، کہ اہل خراسان کا اسلحہ کیا ہوگا آخری زمانے میں. وہ پڑھنے نہیں جا رہے، وہ تو ہم پڑھ چکے، ریکارڈ ہو گیا، وہ بات نہیں کر رہے، ہم یاد دلانا چاہ رہے ہیں. یاد رکھیے دو علم ایسے ہیں کہ جن پہ بار بار شرک کا الزام لگا کے کہتے ہیں خبردار ان کو سیکھنا حرام، ان کو پڑھنا حرام، ان کو عمل کرنا حرام، کیونکہ اس میں غیب کی خبریں دی جاتی ہیں، اور غیب کا علم سوائے اللہ کے. بیٹا یہی بیٹھ گئے، اچھی جگہ ہے نا، اچھی جگہ ہے نا بیٹا. اب نہ اٹھنا، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں بیٹا، میں آپ سے بھی چھوٹا طالب علم ہوں نا، تو جب کوئی اتنا زیادہ ٹہلتا وہلتا ہے نا تو میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. میرے بیٹے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، نہیں اچھا لگتا ہے، بچے آگے بیٹھتے ہیں، انہیں بہت اچھا لگتا ہے. میں بچوں کو بلا لیتا ہوں کہ آگے آگے بیٹھو، لیکن ان بچوں کو ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے کہ تہذیب سکھانا آپ کی مجلس کی ایک تہذیب ہے، ادب ہے نا اس کے. ہمیں سکھاتے تھے بچے، ہمیں تو تھپڑ بھی مار دیتے ہمارے ابا بھائی، سیدھا بیٹھ، ایک تھپڑ پڑ، سیدھا بیٹھ، اڑنا مت. لیکن چلو آج کے بچوں پر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، قیامت ہو جائے گی، لیکن کم سے کم سمجھایا جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا. تو کہا جاتا ہے کیونکہ غیب کی خبر دینے، لہذا علم غیب صرف اللہ کو، سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس علم غیب نہیں. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ دو جملے کہوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں مطلب تازہ ہو جائے کہ شیطانوں کے علم غیب کے قائل ہیں، شیطانوں کے نمائندوں کے علم غیب کے قائل ہیں، اور قرآن سے دلیل بھی دیتے ہیں کہ نہیں. نمرود کو اس کے علماء نے بتایا تھا، نہیں بتایا تھا ابراہیم آنے والے؟ بھائی اس کے نجومی علماء ہی ہوئے نا بھائی، وہ علم ہوتا ہے نا نجوم، دیا کہ نہیں دیا ہے نا. فرعون کو اس کے علماء نے بتایا تھا، نہیں بتایا تھا کہ موسیٰ آنے والے ہیں؟ اس سب کے قائل ہیں. نمرود کے علماء کے قائل ہیں، فرعون کے علماء کے قائل ہیں، جالوت کے علماء کے قائل ہیں. ہاں 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 آگے کی خبریں دے دیں. اور عجیب بات ہے کہ شیطان کے نمائندے کے پاس غیب کی خبر ہو، وہ اتنا بڑا عالم ہو، اور جسے رحمان اپنا نمائندہ بنائے. یا یہ اصل مسئلہ. یا اب سمجھ میں آئی بات کی جناب، وہ سارا سلسلہ کی جو رحمان کا نمائندہ، تو اس کا مطلب وہ بڑا عالم ہو گیا نا جو بتا رہا ہے خبریں. نبی سے بڑا ہو گیا معاذ اللہ، پیغمبر سے بڑا ہو گیا معاذ اللہ. ارے سیدھی سیدھی سی بات ہے، اللہ اپنے بندوں کو نہیں دے گا. لیکن دو علم ایسے ہیں جن پہ بہت، جس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں پیر رکھ دیا ان کے. ایک علم رمل، ایک علم جفر. باقاعدہ فتوے کہ نہیں ان کو سیکھنا حرام، ان پہ عمل کرنا حرام، ان کو پڑھنا حرام. ارے تو بھائی علم کیوں ہے؟ ہاروت ماروت کو اللہ نے بھیجا کیوں تھا؟ ہاروت ماروت کو بھیجا تھا نا، سورہ بقرہ میں ہے نا. جادو سکھا کے گئے تھے لوگوں کو، اور نصیحت بھی کر کے گئے تھے غلط استعمال نہ کرنا، جدائیاں ڈالنے کے لیے استعمال نہ کرنا، میاں بیویوں کو لڑانے کے لیے استعمال نہیں کرنا. انہیں پتا ہوتا کہ آج ضرورت ہی نہیں ہے کوئی علم سکھانے کی اس کام کے لیے، تو وہ سکھا کے بھی نہیں جاتے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں بھائی سکھا کے کہنا. سحر کیسے آ سکتا تھا انسان کو؟ یہ سحر تو ہے نا، سحر تو اس کا تو اچھا اس کا بھی انکار نہیں کرتے سحر کا. جب سحر ہے تو بھائی کوئی تو سکھا کے کیا ہوگا. جناب دانیال پیغمبر کا زمانہ، کتابت کا زمانہ نہیں ہے، ابھی لکھنا سیکھا نہیں انسان نے لکھنا، نہ قلم ایجاد ہوا نہ کاغذ. کاغذ سے مراد وہ چھال پہلے تھی نا، چھال پہ لکھا جاتا تھا یا کھال پہ لکھا جاتا تھا. دو چیزیں تھی لکھنے کے لیے. جب لکھنا سیکھ لیا انسان نے، جب انسان نے لکھنا سیکھ لیا، خطاطی بھی سیکھ لی اور خطوط بھی سیکھ لیا اور خط بنانا بھی سیکھ لیا، تو اس وقت دو چیزیں تھی، ایک کھال یا چھال. یا جانور کی کھال پہ لکھا جاتا تھا یا درختوں کی چھال پہ لکھا جاتا تھا. اب اس سے بھی زمانے کے پہلے کی بات ہے، جناب دانیال پیغمبر کے زمانے کی بات ہے. علم رمل وہاں پلٹتا ہے نبی کی طرف. کون سے پیغمبر کی طرف؟ جناب دانیال علیہ السلام. حالانکہ کچھ لوگوں نے حضرت آدم تک پلٹایا، لیکن حضرت آدم کے زمانے میں جو ہم نے دیکھا زیادہ تر جو ملا ہے وہ جناب دانیال. اب کیونکہ تاریخ کی بات تو ہے نہیں، لہٰذا تاریخ میں نہیں ہوگی، کیونکہ تاریخ تھی نہیں، یہ ماقبل تاریخ کی باتیں ہیں.
لہذا قصص ہیں، قصص یعنی قصص انبیاء، اس میں ہے جناب دانیال کے زمانے میں یہ علم ایجاد ہوا تھا، اور جناب دانیال خود لوگوں کے سوالات کے جواب دیتے تھے۔ تو یہ لکیروں اور نقطوں کا علم ہے، علم رمل۔ کس کا علم ہے یہ؟ لکیروں اور نقطوں کا، نقاط قاف سے، نقطہ الگ ہے، نقطہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں سے آپ نکالتے ہیں نقطے، کاف سے، وہ ڈنڈی والا کاف، اس سے نکلتے ہیں نقطے۔ اور جب کہیں نقطہ تو دو ڈاٹس والا، دو نقطے والا نقطہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ خیر، تو جناب اس کے 16 خانے، کہیں 14 خانے، کہیں 16 خانے، وہ جناب ڈاٹس ہیں، ان ڈاٹس کے ذریعے سے وہ لکیریں کھینچ کے، ایسے لکیریں ایسے لکیریں، کچھ شکلیں ہیں خاص۔ اب یہ میں یہاں علم پڑھانے نہیں جا رہا، لہٰذا بس اشارہ کر دیا میں نے آپ کو، جو الگ سے چاہے گا تو چلو اس کو بتا دیا جائے، لیکن وہ بتانے کے لیے بھی دماغ چاہیے، اور بہت اچھا دماغ چاہیے، ورنہ اس کو جیسے ہی شروع کرو بندہ سو جاتا ہے میٹھی نیند۔ تو جو لوگ وہ کھاتے ہیں نا، کون سی گولیاں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، تو وہ گولیاں نہ کھایا کریں، کہیں سے ایک علم رمل کی کتاب لے آئیں پرانی خرید کے۔ آپ یقین مانے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ ایک صفحے کی آخری لائن تک نہیں پہنچیں گے، میٹھی نیند آ جائے گی۔ تو کم سے کم آپ کی دوا کے پیسے بچ جائیں گے، میڈیسن کے پیسے بہت سارے بچ جائیں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ نکات کا اس سے نکال کے جوابات دیے جاتے تھے رمل۔ جفر حروف تہجی کا علم ہے، ابجد، حوض، حتی، کلمن، صافس، قریشت، یہ سارے ہیں نا، ان کے ہر ایک کے عدد ہوتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں، الف کے 1، بے کے 2، جیم کے 3، دال کے 4، ہے کے 5، واو کے 6، زے کے 7، ہوتی، پھر وہ حلوے والی ہے، یہ ہے الگ ہے، بڑی والی ہے وہ الگ ہے، اس کے ہو گئے 8، توئے کے ہو گئے 9، یہ کے ہو گئے 10، اس کے بعد پھر 10 کے بعد 20، 30، 40، پھر 100 تک چلا جاتا ہے، 1000 تک معاملہ۔ 28 حروف تہجی، ان حروف تہجی کے علم کو کہتے ہیں علم جفر۔ اس میں اعداد بھی شامل ہو جاتے ہیں، علم العادات بھی اس کے ساتھ شریک، یہ جفر، اس کی بھی الگ تاریخ ہے۔ تو علم جفر پلٹتا ہے مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف، اور آپ کے مولا عارفان کے جفر کو کہا جاتا ہے جفر اعظم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جفر اعظم۔ رمل کا میں نے بتا دیا کہ وہ لکھنے پڑھنے کا زمانہ نہیں تھا، تو اس طرح سے وہ رمل بھی معصوم کی طرف پلٹتا ہے، جفر بھی معصوم کی طرف پلٹتا ہے۔ تو جفر اعظم کیونکہ یہ ہے مولا عارفان کا، لہذا ہر امام جفر، جعفر نہیں، اکثر لوگ علم جعفر کہتے ہیں، امام جعفر صادق کا نام نہیں، وہ الگ ہے، یہ جفر الگ ہے، علم جفر بالکل الگ ہے۔ جفر یہ الگ حروف تہجی کا، اب آپ کے نام کے کتنے عدد، آپ کے اس گلا کے کتنے عدد، اس کے کتنے عدد، اس سے نکالتے ہیں جواب۔ کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے، کبھی غلط۔ کیوں صحیح غلط کیوں ہو جاتا ہے جب معصوم کا علم ہے؟ تو ہے نا، سوال ہے نا بھائی، میں نے خود کر لیا، آپ نہیں کیجیے۔ جب معصوم کی طرف یہ علوم پلٹ رہے ہیں، اسی لیے وہ قطعات تاریخ لکھے جاتے ہیں نا، قطع تاریخ، شاعر جو بہت بڑے شاعر جو ہوتے ہیں، تو وہ جو جانتے ہیں حروف، جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، نہیں پڑھے لکھے شاعروں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایک ایک گلی میں 10 شاعر ہیں، خدا کا شکر ہے الحمدللہ، شاعروں کے معاملے میں ہم بڑے خود کفیل ہو گئے ہیں۔ تو جو بڑے شعراء ہیں، بڑے جو جانتے، جنہوں نے پڑھے، علوم حاصل کی، تو قطع تاریخ نکالتے ہیں نا، ایسا مصرع کہیں گے جس مصرے کو جب گنا جائے، اس کے حروف تہجی کو گنا جائے تو اس کا وفات، سن وفات نکل آئے گا، سمجھ گئے آپ؟ اس کو کہتے ہیں قطع تاریخ۔ چلیے یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ حالانکہ ان باتوں کا عمومی مجالس سے آج کل کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں پرانا آدمی ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ جو نالج بھی بچوں کو دے سکتے دے دو، کبھی کسی کے سامنے کوئی چیز آئے گی تو اسے میرا لفظ یاد ہے، ہاں مولانا نے یہ بتایا تھا، چلو دیکھو تو صحیح ہے کیا تاریخ وفات، کیسے نکالی تاریخ وفات، کیا ہوتی ہے تاریخ وفات، نکالنا کسے کہتے ہیں، تو اس اچھی بات ہے نا، معلوم ہو جائے تو علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن آج کل ضرورت نہیں ہے۔ پہلے یقین رکھیے کم سے کم 25-30 علوم پہ جب پورا عبور حاصل کر لے، ارضیات اور فلکیات تک، جب جا کے وہ بنتا تھا علامہ، جانتے ہیں جب جا کے بنتا تھا، جیسے علامہ ہلی، آپ کو معلوم ہے کہ کتنے علوم پر وہ حاوی، ارضیات کے بھی، فلکیات، منقولات بھی، معقولات بھی، تمام علوم حاوی تھا۔ اس کے نام کے ساتھ لکھا گیا علامہ ہلی، پھر آئے علامہ مجلسی۔ ابے بھائی کراچی میں پیدا ہو گئے ہوتے،
लाहौर में पैदा हो गए होते, हमारे किसी शहर में पैदा हो जाते, इतना पढ़ना लिखना ही नहीं पड़ता, हम तो 5वीं फेल को भी बना देते हैं माशाल्लाह। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वो अजीब लोग जो इतना पढ़ते थे भाई, अजीब किस्म के लोग, वो यहाँ जाते ना, हम तो 8वीं फेल को भी अल्लामा बना देते, मैट्रिक फेल को भी हम देते बना के साइड, हम कहेंगे हमने बनाया है, कुछ आता हो या ना तो हमने बनाया, अल्लामा है, बस जाने दो अल्लामा है। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक बार और सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद आले मोहम्मद पर। अब सवाल ये था कि ये गलत क्यों हो सकता है? कभी इल्म रमल का जवाब भी गलत आता है, हमने खुद करके देखा और सामने बैठे थे, उन्होंने जवाब तो गलत था कि हाँ गलत तो है, वल्लाहु आलम बिस्वा। फिर हम क्या कहते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है ना, लेकिन सवाल तो है ना, जब मासूम की तरफ पलट रहा है तो गलत जवाब क्यों आ रहा है? इल्म जफर का गलत जवाब क्यों आ रहा है? जवाब सही आना चाहिए। इसी तरह पॉमेस्ट्री सब बातें सही बता रहा है, 2-4 बातें गलत है, वो भाई मुझे नहीं पता, गलत हो गई, वल्लाह आलम बिस्सवाब, है ना। इससे जितने भी ये हमारे पॉमेस्ट्री करने वाले इल्म, ये जो सितारों का इल्म नजूम जिसको कहते हैं, वो रखते हैं, सारे उलूम रखते हैं, उनका कभी भी 100% जवाब सही। इसका जवाब आपको दे देते हैं, मुख्तसर सा, याद रखिएगा वजह क्या है। देखिए याद रखिए एक बात, इस कायनात में बेशुमार उलूम है, बेशुमार, और सारे उलूम पे कोई इंसान हावी नहीं हो सकता, न हुआ है। कितने ही अभी उलूम पोशीदा हैं, वक्त के साथ साथ जाहिर होते हैं वो उलूम, ठीक है, वक्त के साथ। ये जिन खबरों का ताल्लुक आइंदा जमाने से होता है, कोई एक आदमी इन सारे उलूम का माहिर नहीं है। सारे उलूम का माहिर मतलब कोई पामेस्ट्री जानता है तो इल्मुल आदात से बेखबर है, इल्मुल आदात को जानता है तो रमल से बेखबर है, रमल को जानता है दूसरे उलूम से बेखबर है, क़याफ़ा शनासी भी एक इल्म है, क़याफ़ा शनासी से बेखबर है। समझ में आ रही है हमारी बात? यानी सब ज्यादा चलो 2 उलूम का हामिल हो जाएगा, चलो इल्म नजूम भी हो गया और उसके पास ये भी आ गया, रमल भी आ गया, रमल भी आ गया, जफर दो आ गए ना, इन 2। एक इंसान, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं एक इंसान, मेरे हुरूफ तहज्जी का एक अदद है, हुरूफ तहज्जी का कोई भी एक अदद है, और मेरी तारीख पैदाइश का भी एक अदद है। मेरी तारीख मिसाल दे रहे हैं, समझिएगा नहीं कि ये मेरे अदद है, मैं अपने अदद नहीं बता रहा, आपको छुपा रहा हूं। मसलन मेरी तारीख पैदाइश की अदद है 2, जो आदाद वाला उस हिसाब से निकालेगा, ये अच्छा, ये बुरा, लेकिन मेरे नाम का अदद है 8, तो 2 के असरात कुछ और, 8 के असरात कुछ और हो गए ना। ये एक बात, सिर्फ एक बात। आइए नुजूम के ऊपर कितने स्टार्स हैं? 12 महीने है ना भाई, तो 12 महीनों के स्टार कितने हैं आपके पास? 12 हैं। यानी दुनिया की सारी आबादी 8.25 अरब आबादी तकसीम कर दो 12 स्टार पे। मिसाल के तौर पे कैप्रिकॉर्न कितने निकलेंगे? तकरीबन 75 से 80 करोड़। इसी तरह सबका आप एवरेज लगा लें। अब वो जो जायचा बना रहा है, बता रहा है साल भर का कि ये होगा, हमने तो देखा भाई वो जिसमें उसने मुसीबतें लिखी थी उसमें उसके बहुत अच्छे दिन थे, जिसमें उसने अच्छे दिन लिखे थे उसमें उसके बड़े बुरे दिन आ गए, है ना। 12 आदमी ना, एक खाकरूब बेचारा मजदूर वो भी कैप्रिकॉर्न है, और मालूम मुल्क का सरबरा वो भी कैप्रिकॉर्न है। अब कहाँ गई किस्मत, कहाँ गई? अगर स्टार के हिसाब से होता तो वो कह रहे हैं स्टार बड़ा अच्छा, इस साल ये होगा, उरूज पाएगा। मालूम उस साल तो वो बेटेदार अच्छी भली हुकूमत कर रहा था, अंदर हो गया चोरी के केस में, अल्लाह करे हो जाए। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, है ना। बात आसान हो रही है। स्टार बहुत अच्छा, अदद खराब, अदद अच्छा, स्टार खराब। समझ में आ रही है भाई? बड़ी आसानी से बताने की कोशिश करना, इंशाल्लाह पहुंचा देंगे मतलब आप। अच्छा, फिर जिस घर में रहता हूं उस घर में मेरे साथ 8 स्टार और हैं, है ना। जहाँ मेरे अहलो अयाल का सबका अलग अलग स्टार, उनके अलग अलग अदद, उनके अलग अलग नाम, है ना। अब ये सब असरात होंगे कि नहीं होंगे? भाई मेरा अकेला स्टार है ना, खराब है, लेकिन मेरे बच्चे के स्टार ने मुझे बचा लिया। मसलन जब मेरा स्टार बहुत अच्छा था, लोग घर में किसी को, मैं भी फंस गया, हुआ ना। क्योंकि बहुत सारे स्टार असर अंदाज हो ना, मौसम,
جغرافیہ، مذہب، اعتقاد، دین، یہ سب چیز. تو ایک انسان ان سب علوم پہ حاوی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. وہ ایک علم سے جواب دے رہا ہے جو اس کے پاس ہے. وہ کس سے جواب دے رہا ہے؟ اور دیکھ لیجیے، اب ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اپنے حساب سے جواب دے رہا ہے. پامسٹری والا اپنے حساب سے جواب، وہ سب اپنے اپنے حساب سے جواب دے رہے ہیں. لہٰذا ہر جگہ یہ گڑبڑ ہوگی، ہر جگہ گڑبڑ ہوگی. کہیں بھی کوئی 100% درست جواب نہیں دے سکتا. اس کا علم صحیح ہے بیچارے کا، لیکن وہ کیا کرے کہ سارے علوم پہ وہ حاوی نہیں. اگر سارے علوم پہ حاوی ہوتا تو پھر وہ اپنا حساب لگاتا تو 100% صحیح آتا. لیکن ایسا نہیں، وہ سارے علوم پہ حاوی نہیں. بس یہی فرق ہے کہ معصوم نے علم سکھایا، لوگوں نے سیکھا، تمام علم سیکھے. صرف معصوم ایک ایسی ہستی ہے جس کا کوئی جملہ غلط اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ کائنات کے سارے علوم پر حاوی ہوتا ہے. ایک مل کر بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجئے. اب سمجھ میں آئے؟ اسی کو کہتے ہیں قطب دوراں. وہی ہے قلب کائنات، وہی ہے نبض کائنات، وہی ہے محور کائنات. سمجھ گئے؟ اس لیے امام سب کا امام ہوتا ہے، کیونکہ سارے علوم پہ بس وہ حاوی ہے. جب وہ کہہ دے گا تو پھر جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے اس کے سامنے ایسے ہیں، ہے نا. اب سمجھ میں آ گیا مولا کے قول کا مطلب. میں نے ہاتھ کیا آپ کے سامنے کیونکہ وہ سارے علوم پر حاوی ہے. لہذا زمین تو چھوٹی سی ہے نا، زمین سے زیادہ زمین ہے کتنی بڑی. معصوم کیا کرو کہ سارے عالمین کا علم ہے میرے پاس، سارے عالمین کا علم ہے. یہاں سے زیادہ وہاں کے راستے. کیا مطلب؟ عالمین کا علم ہے معصوم کے پاس. کس نے دیا ہے؟ اللہ کے بندو، خبردار، قبر سے ڈرا کرو، آخرت سے بھی ڈرا کرو. ایسے راستے پہ چلنے کی کوشش نہ کرنا کہ جس سے مولا ناراض ہو جائے. مولا پکار کر کہہ رہا ہے انا عبید من عباد محمد. مولا پکار کر فرمانے کفا بھی فخرن ان اکون لک عبدا. کہاں چلے جا رہے ہیں بعض لوگ؟ کس طرف چلے جا رہے ہیں؟ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. میں نے بھی مثال دی نا. اس لیے ان کی پیشانیاں سب سے زیادہ سجدوں میں جھکی رہتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ نے جو انعامات ان پر نازل کیے کائنات میں کسی پر بھی نازل نہیں کیے، کیونکہ وہ اہل تھے نا، ان نعمتوں کو سنبھالنے کے اہل تھے، باقی نا اہل تھے. وہ اہل تھے، انہوں نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا اختیارات کو. کیا اختیارات نہیں معصوم کے پاس ہے نا، لیکن اپنے اس لیے اللہ دیکھ کے دیتا ہے نا کہ کون کس قابل ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہیں سے آپ ائمہ طاہرین کی ظرفیت، صبر کی ظرفیت کا اندازہ لگائیے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود ساری مصیبتیں برداشت کرنا، اور کیسے کیسے جاہلوں کے درمیان میں زندگی گزار کے چلے جانا. اندازہ لگائیے نا. ایسے تو نہیں دے دیا اللہ نے، دیکھ کے کہ یہ اس قابل تھے تو ان کو دے رہا ہوں، جو اس قابل نہیں تھا اس کو نہیں دیا، جو اس قابل نہیں تھے ان کو. اب دیکھیے بات کہاں سے کہاں چلے گی، مجھے وہ دیکھنے کا موقع نہیں، لیکن اب ضرور دیکھوں گا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات ہم نے وہاں سے شروع کی تھی کہ بھائی یہ جو مسیحا کا تصور ہے نا، منجی بشر کا، یہ ہر جگہ موجود ہے. کل ہم نے صرف اشارہ کیا تھا. آج آپ کو 2-3 چیزیں ضرور بتانا چاہیں گے. معذرت قبول کر لیے گا، لیکن میں نے پہلے عرض کر دی مجبوری کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی حوالہ آگے پیچھے غلط سلط ہو جائے، کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے نا، اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں کہ صحیح ریکارڈ ہو جائے تاکہ لوگ اطمینان سے پھر اس کو پڑھ سکیں اور اطمینان سے اس کو سن سکیں. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر. اب ظاہر ہے کہ آپ نے سب نے نام سنا ہوا برٹرینڈ رسل کا. بظاہر اس کا دین سے تعلق نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ہاں چلو مسیحی تھا یا جو بھی تھا، لیکن بظاہر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن ہمارے یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے بقرات اعظم پیدا ہو گئے، انہوں نے اس کو شیعہ بنا دیا ہے. انہوں نے اس کو صرف شیعہ نہیں بنایا،
میں تو ایک صاحب کی اور سن کے پریشان ہو گیا. انہوں نے معجزہ بیان کرنا تھا. نہیں, شیعت کا جو تماشا بناتے ہیں نا لوگ, ان پہ غصہ آتا ہے. وہ جب مولا سے آگے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ تو مردے کو زندہ کر دیتے تھے, آپ کر کے دکھائیے. اب خیر یار چھوڑو, اس کو کاٹ ہی دینا, اور تماشا بنے گا. میں جو یقین مانے ہمارے بات پڑھنے والوں نے وہ حرکتیں کی ہیں, وہ حرکتیں یقین مانے سوشل میڈیا پہ تماشا بنا, کچھ سمجھ یہاں سے کہیں تو بھی ہماری مشکل ہوتی ہے, کہہ بھی نہیں سکتے بیٹا اس جملے کو ہی کاٹ دینا. میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. عجیب لوگ. اچھا میں آپ سے اب دوسری طریقے سے بات کروں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے کیا؟ نہیں بھائی, کسی کو پتا ہو بتا دو یار, ہمیں نہیں پتا. اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ آسمانوں پہ اٹھا لیا نا. قرآن ہے نا یہ, کوئی حدیث تو نہیں, تاریخ تو نہیں. اب کوئی حضرت عیسیٰ کو زندہ کر دے قبر سے تو, اور نیچے سے ہزاروں کا مجمع نعرے لگا رہا ہوتا ہو, یا کوئی خدا کو مان لو یار. کہاں تک لے کے جاؤ گے جہالت کی گہرائیوں میں تشیع کو؟ اب یہ تماشا نہیں بنے گا دنیا میں, بنے گا نا. میں نے اس انداز کو بدل کے کہہ دیا. میں نے آپ سے پوچھا حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا انتقال ہو گیا؟ زندہ ہے نا. اللہ نے آسمان پر کہیں ہے ذکر کہ ان کی قبر ہے, کہیں انتقال ہو گیا. اب کوئی ان کو اٹھا دے کہ قبر سے نکل آئے عیسیٰ, تو اس کی عقل کا ماتم پہلے کرنا چاہیے, اور سننے والوں کا اس سے بھی زیادہ, جو نیچے بیٹھ کر سن رہے ہیں, داد دے رہے ہیں. اور لڑکے والے یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں, لڑکے والوں کے حوالے کر دیا منبر رسول کو. پھر لوگ میری مخالفت کرتے, مجھے برا کہتے رہو, برا بھلا یار, میں بھی نہیں کہوں گا تو پھر کون کہے گا. اب میری بھی آخری عمر چل رہی ہے, مجھے کیا پرواہ کروں میں ان لوگوں کی. دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ممبر کے ساتھ. اور پھر کوئی اعتراض کی انگلی نہیں اٹھائے, جس نے اعتراض کیا قیامت ہوگی اس کے پیچھے پڑ جائیں گے سارے جاہل مل کے, سب جاہل پیچھے لگ جائیں گے اس بیچارے کے, جس نے ذرا سی ٹوکنے کی کوشش کی. کیا بکواس ہو رہی ہے یہ. بارہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے, رسل کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں منجی کا انتظار, یعنی منجی بشر کا, یعنی مسیحا کا انتظار, اور اس کا آخری زمانے میں ظہور کرنا, نیز عالم بشریت کو نجات دینا, یہ آسمانی ادیان سے مخصوص نہیں. کہتا ہے یعنی یہ صرف دین سے مخصوص, آسمانی نظام سے مخصوص نہیں ہے. عقلی بات کر رہا ہے وہ, عقلی بات کر رہا ہے. کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ تصور کسی مسیحا کا یا کسی منجی بشر کا آسمانی ادیان میں ہے, یعنی اسلام, یہودیت یا عیسائیت میں آسمانی ادیان یہ کہلاتے ہیں کہ آسمانی ادیان سے مخصوص نہیں, بلکہ غیر دینی, جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں, اور مادی یعنی مادہ پرست, غیر دینی اور مادی مکاتب فکر میں بھی, سب میں جتنے بھی اسکول آف تھاٹ, یعنی سیاسی اسکول آف تھاٹ میں بھی, تمام عالم بشریت کو نجات دلانے والے اور عدل و انصاف پھیلانے والے کے ظہور کے انتظار میں یہ سب زندگی بسر کر رہے ہیں. یعنی جتنے سیاسی نظام ہیں وہ اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی ایک ایسا آ جائے جو عدالت کو قائم کر دے, سمجھ گیا. یہ رسل کہتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, لیکن میں نے کہا کہ چلیں آپ کو بتا دیں کہ وہ بھی یہ کہتا ہے. اب اس کی بات نہیں مانے تو وہ مادی نہ مانے, ہمیں کوئی غرض نہیں, سیاسی لوگ اس کی اس بات سے نہیں مانتے, نہ مانے, ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں, ہمارے لیے کوئی سند نہیں ہے. یہ بتا دیں پہلے آپ کو, آپ سمجھے برٹرینڈ رسل ہمارے لیے سند ہے, ہمارے لیے برٹرینڈ رسل کوئی سند, ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا نظریہ ہے اپنا. ممکن ہے اس سے سیاسی لوگ بھی اختلاف کریں گے, نہیں ہم تو کسی کا انتظار نہیں کر رہے, مادی کا ہم بھی نہیں انتظار, وہ الگ. میں بتا رہا ہوں کہ اس کا نظریہ کیا ہے, یہ اس کا نظریہ. اب آگے چلیے, عہد قدیم اور عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید آپ کو بتا دیں. یہ جو انجیل ہے نا, اس میں ایک ہے عہد نامہ قدیم, ایک ہے عہد نامہ جدید. عہد نامہ قدیم توریت اور زبور, ٹھیک ہے. توریت حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام. جیتے رہو بچوں, آج کل کئی بچوں سے پوچھا تو انہیں نہیں معلوم تھا, آپ سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ. سلامت رہیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور ظاہر ہے کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی. اب یہ دیکھیں توریت اور زبور میں کیا آیا ہے. عہد قدیم توریت میں کتاب مقدس سے سفر امیر داؤد,
امیر داؤد یعنی جناب داؤد علیہ السلام، اور وہ مرموز کہتے ہیں، مزمور کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں آیت نمبر 37 ہے مزمور، کیونکہ اس میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ باب بنے ہوئے، ہر باب کی آیات الگ الگ الگ، اور 37 یہ نہیں کہ آپ 37 نمبر آیت اس میں ڈھونڈیں، پہلے آپ کو باب امیر داؤد ڈھونڈنا پڑے گا، باب امیر داؤد ڈھونڈ کے پھر اس میں مرموز یعنی رمز، اشارے جس میں خبریں دی گئی ہیں، رمز کہتے ہیں اشارے کو نا، مرموز یعنی جس میں خبریں چھپی ہوئی ہیں، اشارے دیے گئے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ 37 نمبر مرموز کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہودیوں کا ہے کیا عقیدہ ہے، اشرار اور ظالموں کے وجہ سے نا امید نہ ہونا۔ اشرار شریر کی جمع، اشرار کس کی جمع ہے، یعنی شیطان صفت لوگ، اشرار یعنی جو شر پسند بہلاتے کہتے ہیں اشرار، اور ظالموں کی وجہ سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ ظالموں کی نسل زمین سے مٹا دی جائے گی۔ بات صحیح ہے بات؟ اب دیکھیں پیشین کوئی طور زبور میں ہو رہی ہے، وہ جو ہم نے آیت پڑھی لقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس کی تصدیق ہو رہی کہ وہی کہتے ہیں کہ ھذا فی الصحف الاولی۔ اسلام دیجیے محمد علی محمد کا لفی الصحف الاولی و صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ وہی ہے جو صحف ابراہیم اور موسیٰ میں سب آ چکا۔ دیکھیے اس کی مثال، اشرار ظالموں کے وجود کی وجہ سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ ظالموں کی نسل زمین سے مٹا دی جائے گی، اور عدل الہی کا انتظار کرنے والے زمین کا وارث ہوں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں نا، عدل الہی کا انتظار کرنے والے زمین کا، یہی قرآن کہہ رہا ہے، ایک جگہ نہیں کہہ رہا، کل اور آیات بھی بتا دیں گے۔ دیکھیں کتنی مماثلت، اتنی تحریفات کے باوجود عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں یہ ساری خبریں موجود ہیں، نکالنے والا ہونا چاہیے، بس یہ خبریں موجود ہیں۔ عدل الہی کا انتظار کرنے والے زمین کے وارث ہوں گے، جو افراد لعنت الہی میں گرفتار ہوں گے ان کے درمیان اختلاف واقع ہو جائے گا۔ یہاں مراد کیا ہے، لعنت الہی میں گرفتار ہوں گے، یعنی جو اللہ کے مخالف یا اللہ کے دشمن یا دین کے دشمن یا ظالم غاصب، یہ جتنے بھی طبقات ہیں یہ ان کو کہا جا رہا ہے۔ جو افراد لعنت الہی میں گرفتار ہوں گے ان کے درمیان اختلاف، یعنی وہ آپس میں لڑ جائیں گے، اختلاف واقع۔ صالح افراد وہ ہیں جو زمین کے وارث ہو چکے ہیں اور تاریخ کے اختتام تک زمین پر زندگی بسر کریں گے۔ یہاں مسیحا سے مراد میں نے بتا دی کہ یہودیوں کا اپنا مسیحا ہے، ان کا وہ آصف برقیہ، اس کے بارے میں کبھی پڑھ دیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ لیکن ایک چیز اور بتانا چاہتے ہیں، اب یہ کہتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ جب کچھ دعائیں ہیں یہودی جو کرتے ہیں مسیحا کے لیے، کچھ دعائیں وہ جو آپ دیکھتے ہیں ناقوس بجاتے ہیں نا خاص قسم کا، تو وہ دعائیں کیا ہیں یاد وہ بھی سن لیجیے۔ جب وہ بجاتے ہیں مطلب وہ دعا کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہمارا خدا ایسا ہو کہ اس کے لطف و کرم سے ہم آزادی کی صبح صادق کا مشاہدہ کریں، یعنی پوری دنیا پہ یہودیوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ وہ اس یہ دعا کرتے ہیں وہ لوگ کہ ہو جائے گا، اور مسیحا ہمارے کانوں میں سور پھونکنے کی عنایت کرے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہودی کیا ہے وہ ابھی آگے آ جائے گا، آگے والی آیات میں ان کی آ جائے گا، یعنی مسیحا آئے گا اور ہمارے کانوں میں سور پھونکے گا اور سب کا خاتمہ کر دے گا، مشرکین کا بھی سب قصہ ختم کر دے گا۔ آخری ایام میں واقع ہوگا کہ جب خانہ خدا کا پہاڑ، یہ سیہون کا پہاڑ، اس کو یہ خانہ خدا کا پہاڑ کہتے ہیں، سیہون جو ہے نا بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ کا نام ہے اس میں سیہون، جب خانہ خدا کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر ثابت ہوگا اور اس کی چٹانوں کے اوپر لہرائے گا، نیز تمام امتیں اس کی طرف رواں دواں ہوں گی، یعنی سب اس کی طرف جائیں گے۔ آخر یہاں تک بات ٹھیک ہے، اب آگے چلیے کیا ہوگا۔ ایک انسان، ایک انسانی وجود، ایک انسان جو داؤد کے سلطنتی خاندان سے ہوگا، یعنی مراد ان کے بنی اسرائیل سے ہوگا، تو آصف برقیہ داؤد کی اولاد میں تھے۔ سلطنتی خاندان کا ایک پودا ہے، ایک انسان جو داؤد کے سلطنتی خاندان کا ایک پودا، اس کی قداست یعنی بزرگی اور پاکیزگی صرف اس کے طبیعی اور عام عطیوں سے حاصل ہوگی، مشرک امتیں اس کے ہاتھوں نیست و نابود ہو جائیں گی۔ سمجھیے آپ، یعنی یہ جو لڑ رہے ہیں، جو مار رہے ہیں نا، یہ سب کو مشرک، اور ان کا بچہ بچہ خوش ہوتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے، ان کا بچہ بچہ، ان کا بڑا ہو، وزیر ہو، عزیر ہو، جو بھی ہو، سب خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے خیال میں بالکل اپنے عقیدے کے تحت چل رہے ہیں کہ جو بھی ہے ہمارے علاوہ وہ سب مشرک، خاص طور پہ مسلمان سارے مشرک، اور ان میں بھی خاص الخاص علی کے شیعہ، آج کل انہیں سے چل رہی ہے، بے فکر رہو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بس ختم کر رہے ہیں، کیونکہ اگلا
جملہ سن لیجیے نا آپ، مشرک امتیں اس کے ہاتھوں نیست و نابود ہوں گی اور بنی اسرائیل قدرت مند ہوں گے. بنی اسرائیل کا غلبہ ہو جائے گا، بنی اسرائیل کی حکومت. یہ گریٹر اسرائیل سمجھ میں آ گیا؟ اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے عقیدے کے تحت کر رہے ہیں. عقیدہ تو ہمارے پاس بھی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کل یہاں سے بات شروع کریں گے انشاءاللہ. اگر جملہ یاد رہ گیا ہمیں اپنا، تو وہ اپنے عقیدے پہ عمل کر رہے ہیں. جو بھی ان کو بتایا گیا تحریفات کے ساتھ، ٹھیک وہ صحیح تو نہیں، تحریفات ہیں، عمل کر رہے ہیں نا، اسی کے تحت چل رہے ہیں. انتظار کر رہے ہیں، زمین ہموار کر رہے ہیں دجال کے لیے. کس کے لیے زمین ہموار کر رہے ہیں؟ دجال کے لیے. اسی کا انتظار، سب کچھ کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس عقیدہ نہیں ہے، ہمارے پاس مہدویت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن میں اللہ کے کیے گئے وعدے نہیں ہیں، ہے نا؟ ہاں، یہ ہے اصل بیماری کی جڑ، کہ وہ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر ہم دعا کر رہے ہیں. کرتے رہیے، انشاءاللہ کبھی قبول ہو جائے گی اللہ نے چاہا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات کریں گے، بات تفصیلی ہے، مایوس مت ہو. مایوس میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن وقت ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ زندگی رہی، اس پہ بات کریں گے. پریشانی کی بات نہیں، کرنا ہے، کرنا ہے. نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ورنہ جو کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے جائیں گے، ختم ہو گئی بات. ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ان سے صرف اتنا پوچھا جائے گا تم نے کانوں میں بات پہنچائی تھی؟ ہاں پہنچائی، بس ٹھیک ہے، جاؤ، بری الذمہ. اب ان سے پوچھا جائے گا جن کے کانوں میں آواز گئی تھی، ہے نا؟ ایسا ہے نا، وہ اپنی زندگی بیچارے پوری زندگی بھر آوازیں دیتے رہے اپنا، جیسے ابھی ہو رہا ہے ہزاروں سال سے. آتے رہے جاتے رہے، انبیاء آتے رہے جاتے رہے، انبیاء آتے، لوگوں نے کہاں سنی ان کی؟ اب میں تحریر کی نہیں سنی. کل میں نے کہا تھا نا، امام کو کیوں غیبت میں جانا پڑا؟ اگر ناصر ہوتے امام کے ساتھ تو امام غیبت میں جاتے؟ نہیں جاتے نا بھائی. وہ جو آپ نے تصور کیا بھائی ہر کام معجزے سے ہوگا، وہ تھوڑی ہوگا. وہ تو پھر وہ اسلام کی جنگیں کیوں ہیں؟ وہ جنگ بدر، احد، خیبر، خندق کیوں ہیں؟ پھر جنگیں کیوں ہیں؟ معجزے ہوتا تو پھر کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوتا بھائی. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اب دیکھیے جو لڑ رہے ہیں میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں نا، وہ دنیا بھر کے مقابلے سے دنیا بھر سے لڑ رہے ہیں. ہمارے بھی لوگ کہہ رہے ہیں پاگل ہو گئے. ہاں پاگل ہیں بھائی، وہ دیوانے ہیں. ان کی دیوانگی کا سبب یہ ہے کہ انہیں فرعونوں کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، انہیں اللہ کے وعدے پر یقین ہے. سمجھ گیا؟ انہیں ان طاقتوں کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے، انہیں اللہ کے وعدے پر بھروسہ ہے. کھڑے ہوئے میدان میں وہ بھی یہی کہتے ہیں جب تک ہے، جب تک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، ختم ہو گئی بات، جھکیں گے تو نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فرق ہے نا. پوری دنیا کو دیکھو اور پھر عزت دیکھو. فخر کرو کہ کچھ لوگ ہیں مومنین میں جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کر رہے ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. اسی لیے کہا گیا سب مومن کے تھوڑی کہا گیا من المؤمنین. مومنین میں کچھ ہے، قرآن ہے. من المؤمنین سورہ احزاب ہے نا، من المؤمنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں، مرد سچا کر دکھاتے ہیں اپنے عہد و پیمان کو. تو دنیا کے سامنے ہے نا، کون اپنے عہد و پیمان کو پورا کر رہا ہے؟ شہادتیں ان کا راستہ روک سکتی ہیں؟ آج بھی 32 معصوم بچوں کی وہاں تدفین ہوئی میناک کے، جو ان کو شناخت نہیں کیے گئے تھے، جن کے ڈی این اے میں دیر لگا ہے. آج بھی انہوں نے اسی جوش و خروش سے وہ 32 تابوت اٹھائے جس طرح پہلے 130 اٹھائے تھے. اسی طرح پورا شہر جمع ہو گیا. کسی نے گلہ کیا ہمیں تو رہبر نے مروا دیا، ہمیں تو خمینی ازم نے مروا دیا، جیسے یہاں شور کرتے نا ہمارے پلانٹڈ لوگ. بھائی آپ شور کر رہے ہو، حق تو ان کا ہے نا جن کے مر رہے ہیں. انہیں شور کرتے دیکھا تو انہیں گھراؤ کر لیا حکم کا، جا کے عہدے کے مولویوں نے مروا دیا، ہمیں علماء نے مروا دیا. دیکھا ان کا تو یہ حال ہوا. آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، آپ سرچ کر لیجیے گا. جنگ میں لوگ بھاگتے ہیں ملک چھوڑ کے، معلوم ہے آپ کو؟ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. 16.5 لاکھ ایرانی اپنے وطن واپس آ گیا جنگ کے بعد. 4.5 لاکھ کی تو یہ جو مغربی میڈیا اس نے بھی تصدیق کی کہ بھائی عجیب لوگ ہیں. ان سے پوچھا جاتا تھا بھائی تم چھوڑ چھاڑ کے وہاں کیا؟ کہتا ہے وقت میرے وطن کو ضرورت ہے.
اسے کہتے ہیں قومی غیرت. ان حالات میں واپس آنا یار. ان کا جو مخالفین تھے، یعنی ویسے پڑھے لکھے مخالفین کی بات کرو، منافقین کی بات نہیں کر رہا، وہ پڑھے لکھے مخالفین واپس آ گئے. ان کا تم پکڑے جاؤ گے، کب پکڑ لیں، اپنے ملک میں مر جاؤں گا، لیکن اس وقت میرے ملک کو میری ضرورت ہے. ان کو نہیں پکڑا گیا، ان کا استقبال کیا گیا. فٹ بال کے کچھ کھلاڑی تھے جنہیں پناہ لی تھی آسٹریلیا میں، ان کو بڑی روکنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں جانا ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں جانا ہے. بالآخر مجبور ہو گئے واپس کہ تم گرفتار کر لیے جاؤ گے، پھانسی دے دیں. ان کا جو بھی ہمارا حشر ہو، ہمیں جانا ہے، اپنے ملک جائیں گے. اس وقت ہمارے ملک ہمیں آواز دے رہا ہے، ایران آواز دے رہا ہے. یار خدا کی قسم، غیرت ہو تو ایسی تو ہو. لیکن جب وہ آئے تو تہران کے لوگوں نے انہیں گلے سے لگایا، آنسوؤں کے ساتھ استقبال کیا، اپنا بھائی کہہ کے سینے سے لگائے. تم ہمیں بھائی ہو. دیکھا، اسے کہتے ہیں قومی غیرت. صرف تشیع میں ملے گی، پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی یہ غیرت. تشیع خطرے کی طرف دوڑتا ہے علی کا شیعہ، خطرے سے نہیں دوڑتا. شیعہ کی پہچان یہ، جب خطرہ ہوگا تو خطرے کی طرف دوڑے گا. جانتا ہے کہ اب غیرت کی بات آ گئی ہے. اب ایسا نہ ہو کوئی کہے کہ علی والا پیچھے ہٹ گیا، کربلا والے پیچھے ہٹ گئے. ایسا نہیں تھا. سمجھ میں آیا؟ دیکھ ماتم کرتے ہیں، اپنوں کو نہیں رو رہے، حسین کو رو رہے. دیکھا اپنے مجالس، ان کے سربراہان مملکت جا کے عام عزا خانوں میں ماتم کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ، حسین ان سے محبت کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا نا. مادر زہرا ان کے لیے دعا گو رہے گی نہیں رہے گی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مظلوم کا ساتھ دو یار. اگر عمل سے نہیں کر سکتے، کم سے کم دعا تو کر سکتے. یہاں جب بعض احباب کو میں دیکھتا ہوں، ان کے تبصرے دیکھتا ہوں، میرا دل جل جاتا ہے. چلو دوسرے تو ہیں، دشمن ہے نا، ان کو چھوڑو. یہ ان کو کیا ہوا جو تمہیں عزت دے رہے، انہیں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ پوری دنیا میں تشیع کو کیسا پہچانوا دیا ایک عالم کی شہادت نے. ہم نے تو اپنے شہر میں دیکھا. اتنی بڑی تعداد میں ہمارے برادران اس سال مجلسوں میں آئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کہتے بھائی ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا، تو ہم تو ضرور جائیں گے مجلس میں. ہمیں تو اب پتہ چلا ہے کہ شیعہ کیا ہوتا ہے. تو جو رہبر اپنے خون سے تمہیں عزت دے کے جا رہا ہے، یار شرم نہیں آتی اس مجاہد، اس دور کے مجاہد اعظم کے لیے، شہید خامس کے لیے یہ بات کرتے ہوئے، اس طرح کی باتیں کرتے؟ لیکن کیا کیا جائے، لوگ معصوم کو نہیں چھوڑتے. چھوڑا معصومین کو. میں کہتا ہوں کہ شہید ہمارے بہت عظیم ہیں. ہمارے پاکستان کے بھی شہید علامہ عارف حسینی سے لے کر آج تک بہت عظیم ہے سب. لیکن سب کے لیے وہاں بھی یہی مصائب پڑھے جاتے ہیں، میں بھی یہی مصائب پڑھتا ہوں. سب کچھ تھا، مگر ایسا ظلم نہیں ہوا جو آل رسول پہ ہوا. وہ ایسا جو حسین کے ساتھ ہوا، جس کی بہن 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی اور اس کا گلا کاٹا جا رہا تھا. صرف گلا کاٹا نہیں گیا تھا. اب آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں. آپ سنتے نا پامالی لاش ہے حسین. مظلومیت حسین کی یہ تھی کہ جیسے ہی پامالی کا حکم ہوا تھا تو فوراً خر کا قبیلہ سامنے آ گیا تھا، جو سپاہی تھے لشکر میں. کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، دیکھ ہم لڑ لیے ہر سے تیرے کہنے پہ ہمارے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کا لاش پامالو ہمارے قبیلے کی عزت ہے، ہم کیسے اس کو اپنے سامنے ہونے دیں گے؟ پھر ساتھ نے ہم کہتے ہیں لے جاؤ گھسیٹ کے، لے جاؤ ہر کا لاش. لے گئے ہر کا لاش. اور پھر یاد ہے نا دور اپنے علاقے میں دفنایا جا کے کربلا کے پاس لے گئے. جب یہ ہوا تو حبیب کے آ گئے قبیلے کے لوگ کہ یہ کیسے ہوگا، وہ اپنا قافلہ لے گئے سپاہی، ہمارا رہ جائے گا. آؤ بنی ہمدان کے لوگ بریر حمدانی کا جنازہ لے گئے. اب حسرت سے زینب دیکھ رہی تھی کہ سب اپنے اپنے حق جتاتے تھے، لاشا لے جاتے تھے، حق جتاتے تھے، لاشا لے جاتے تھے. زینب انتظار کر رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی تو ضرور آگے بڑھے گا کہ میرے رسول کا نواسا ہے، کوئی تو آگے بڑھے گا. نا دیکھیے، محسوس کرنے کی بات ہے کہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت علی کی بیٹی کی، کیا کیفیت ہوگی اس وقت ثانیہ زہرا کی.
دیکھ رہی ہیں خیمے کی اوٹ سے کہ کوئی تو نکلے گا, کوئی آگے بڑھ کر کہے گا میرے رسول کا نواسا ہے, میں پامال نہیں ہونے دوں گا. لیکن ثانیہ زہرا نے کہا کہ دیکھا کہ سب اپنا اپنا حق جتا کے لاشوں کو لے گئے, ایک حسین کا لاشا پڑا ہے مقتل میں, کوئی آگے بڑھ کر کہنے والا نہیں کہ میرا حق ہے. لیکن جب پامال یہ لاش کا حکم دیا پسر سعد نے تو یقین جانیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا, کوئی ایک سپاہی آگے نہیں بڑھتا تھا. قتل کیا, سر تن سے جدا کیا, سینکڑوں تیروں تلواروں کے زخم جسم اتھر پہ. اس کے باوجود کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حسین کے لاشے پر گھوڑا دوڑا. آئیے اب جس نے گھوڑا دوڑایا تھا اس کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں. اسید ابن مالک یا اسید ابن عبداللہ الف سین یہ دال, پہلے بھی پڑھا ہے میں نے مصائب تو ہر سال میں تکرار ہی کرتا ہوں. جب یہ اسیروں کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو سپاہی بھی ساتھ گئے تھے, اپنا اپنا انعام مانگتے تھے, چیخ چیخ کے میں نے یہ کیا تھا انعام دے, میں نے یہ کیا مجھے انعام دے. میں نے ابن زیاد نے دیکھا کہ کونے میں کھڑا ہوا دور ایک شخص پاگلوں کی طرح چیخ رہا ہے, امیر مجھے زیادہ دے, امیر مجھے زیادہ دے. ان کا بلاؤ اس کو, کہ بدبخت تجھے کیوں زیادہ دوں انعام. کہ امیر میں نے وہ کام کیا جو کربلا میں کوئی نہیں کرنے پہ تیار تھا, میرے دامن کو زر و جواہر سے سونے چاندی سے بھر دے, مجھے تول دے جواہر. کہ ملعون تو نے کیا کیا تھا کربلا میں, کہ جب پسر سعد نے حکم دیا تھا حسین کا لاشا پامال کیا جائے, لشکر میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر حسین کا لاشا پامال کر دے, کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. اس نے انعام رکھنا شروع کیا, کوئی آگے نہیں بڑھا. جب اس نے انعام کی رقم اور بڑھائی تو میں آگے بڑھا. میں نے کہا امیر اس انعام کی رقم کو اور بڑھا دے, دگنا کر دے, میں کروں گا یہ کام. پسر سعد خوش ہو گیا, کہا میں اس سے بھی زیادہ دوں گا, تو یہ کام کر. کہتا ہے سن امیر, میں نے اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں کی نال بندی کی, اور یاد رکھیے گا نفس المحموم سے لے کر دمۃ الثاقبہ تک ان پورے 10 کے 10 نام لکھے. یعنی یہ کوئی ایسی ضعیف روایت نہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں مقتل کی, ضعیف روایت نہیں, ہر مقتل میں یہ روایت ہے. سچ ایک دو لفظ بدلیں گے تو بدلیں گے, باقی پورا واقعہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی کا یہی بتا رہا ہے, وہ خود بتاتا ہے. کہتا ہے 10 ساتھیوں کے ساتھ میں نے گھوڑوں کی نال بندی کی, اور امیر ہم نے ایک بار نہیں, ہم نے اتنی بار حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے تھے کہ حسین کا جسم زمین کے ساتھ ایسے ہو گیا تھا جیسے چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان میں گندم کو پیسا جاتا. عزاداران حسین میں یہ جملہ نہیں پڑھتا تھا, کبھی نہیں پڑھتا تھا, حالانکہ مقتل میں ہے, میں نہیں پڑھتا تھا. لیکن کب میں نے پڑھنا شروع کیا, زیارت ناہیہ کے الفاظ پہ جب ایک بار غور کیا. وہ زیارت ناہیہ جو منسوب ہے امام زمانہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے, جس میں ایک مقام پہ میرا امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس لاشے پر جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے اس طرح پامال کیا گیا تھا کہ اس کے جوڑ بند الگ ہو گئے تھے اور وہ زمین کے ساتھ یکساں ہو گیا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بس مختصر سی دعا کرتے ہیں, پروردگار ہمارے اس آنسوں کے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. خاص طور پہ جو مریض ہیں مجھ سے شفا یابی کے لیے کہا ہے, بہت سارے لوگوں نے اپنے مریضوں کی, سب کے لیے دعا کیجیے. پروردگار جہاں بھی کہیں کوئی مومن یا مومنہ مریض ہے اس سب کو بحق بیمار کربلا صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور یہ آج کی مجلس برائے سال ثواب مرحوم پروفیسر عاصم زیدی, مرحومہ نرجس خاتون زیدی, ان کے علاوہ محترمہ صالحہ زیدی کے خاندان کے مرحومین, اپنے بھی تمام مرحومین اور تمام شہداء, خاص طور پہ شہید رہبر معظم کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. دل آدھے میں اتنا ظلم وسایا, میں کو سب تو ود انعام ملے دربار چہر قاتل آدھے میں اتنا ظلم وسایا.
میں کو سب تو ود انعام ملے دربار چ ہر قاتل آدے میں اتنا ظلم وسایا میں کو سب تو ود انعام ملے دربار قاتل آدے میں اتنا ظلم وسایا میں کو سب تو ود انعام ایک قاتل آدے غازی دیاں ایک قاتل آدے غازی دیاں میں بھینی کو جھڑکایا میں کو سب تو ود انعام ملے دربار چ ہر قاتل آدے میں اتنا ظلم وسایا میں کو سب تو ود ایک قاتل آدے میں ہاں جے لٹی چادر زینب دی ایک قاتل آدے میں ہاں جے لٹی چادر زینب دی چادر وچ ہتھ پا کے میں چادر وچ ہتھ پا کے میں ونج غازی کو تڑ پایا میں کو سب تو ود انعام ملے دربار چ ہر قاتل آدے میں اتنا ظلم وسایا میں کو سب تو ود انعام ملے دربار چ ہر قاتل آدے میں اتنا ظلم وسایا میں کو سب تو ود ایک قاتل آدے قتل کیتے میں گوٹھ جو 13 سال دا ایک قاتل آدے قتل کیتے میں گوٹھ جو 13 سال دا اندی لاش تے وین حسین کیتے اندی لاش تے وین حسین کیتے ماں بیوہ دا سرمایا میں کو سب تو ود انعام ملے دربار چ ہر قاتل آدے میں اتنا ظلم وسایا میں کو سب تو انعام ملے دربار چ ہر قاتل آدے میں اتنا ظلم وسایا ہم کو سب تو ود ایک قاتل آدے اصغر کو میں دوجی واری قتل کیتا ایک قاتل آدے اصغر کو میں دوجی واری قتل کیتا اندی ماں دے سامنے اصغر دا اندی ماں دے سامنے اصغر دا میں سر نیزے تے چایا میں کو سب تو ود انعام ملے دربار چ ہر قاتل آدے میں اتنا ظلم وسایا میں کو سب تو ود انعام ملے دربار چ ہر قاتل میں اتنا ظلم وسایا میں کو سب تو ود انعام ملے